بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ، بہت بڑی خبر ہے کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان پر کیے جانے والے حملے کا تیا پانچا خود افغانی تجزیہ نگار نے ٹی وی پر بیٹھ کر دیا ہے اور اصل حقیقت بتا دی ہے۔ وہ کیا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیل آپ جانیں گے، جبکہ دوسری جانب افغان طالبان نے سرحد پر جو چوکیاں پاکستان نے قبضے میں لی تھیں ان کو واپس کرنے کے حوالے سے مطالبہ کر دیا اور پاکستان نے کیا ہے صاف انکار۔ اس کی تمام تر ڈیٹیل اور ناظرین، پاکستان کے اندر فوج مخالف یوٹیوبرز بشمول ناظرین اہم ترین یوٹیوبر ہیں معید پیرزادہ، اس کی جانب سے حقائق سے ہٹ کر اور دشمن کی زبان بولتے ہوئے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ کیا یہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا پروپیگنڈا ہے یا کیا ہے؟ اس کی تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، افغانستان کے جو بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں انہوں نے، اور اس کے بعد بھارتی ان کے جو سپورٹ کرنے والے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ گوگل سے 19 جو فوجی ہیں وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیے، انہوں نے حملہ بھی ڈاؤن لوڈ کر دیا، ایڈیٹنگ کر کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ٹھا کر کے مارے۔ اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے بالکل اپنے آقا کے اشاروں پر، جو کہ بھارت ہے، اس کے اشاروں پر اس نے کیا کیا کہ ایک بلر سی ویڈیو ہے جو انہوں نے جاری کی، جس طرح سے انہوں نے ایک ویڈیو گیم تھی اور پاکستان میں سرجیکل سٹرائک جو ہے وہ بنا کے پیش کر دی، تو وہ جناب ویڈیو گیم کی ویڈیو جاری کر کے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہم نے پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کی تھی۔ اس کا بھی بعد میں کچا چٹا کھل گیا کہ بھارتی میڈیا نے یہ ویڈیو کون سی گیم سے ڈاؤن لوڈ کر کے لگائی تھی۔ اسی طرح کا ایک بڑا ہی بلر سی ویڈیو، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے حملہ کر لیا، اور جس طرح سے بے شرمی کے ساتھ ابھینندن نے جا کے وہاں پہ ویر چکر جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال لیا اور کہا جی کہ میں تو بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ اور اس کے بعد اسی طرح سے اب وہاں پہ افغانی جو ہیں وہ کر رہے ہیں جی کہ ہم نے تو بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ ناظرین معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب ہوا یہ ہے ناظرین کہ جو افغان ٹی وی ہے، تھوڑی سی ویڈیو پرانی ہے ناظرین لیکن اس میں کیپیبلٹی اور اوقات جو ہے انہوں نے یاد دلا دی ہے۔ ناظرین ہوا یہ کہ افغانستان کے ایک بڑے معروف تجزیہ نگار ہیں اور ایک جو پرشین ٹی وی چینل ہے وہاں پہ ناظرین پرشین زبان کافی زیادہ بولی جاتی ہے، فارسی افغانیوں کو کافی آتی ہے، یعنی وہ خاص طور پہ جو ایران کے اندر بات چیت جب ٹی وی چینلز پہ ہوتی ہے تو وہ بڑا اس پہ اس میں پرشین کے اندر بات کر لیتے ہیں، تو وہ پرشین میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ان سے سوال کیا جاتا ہے پاکستان کی کیپیبلٹی اور افغانستان کے دعووں کے حوالے سے، تو ان کا نام ہے ناظرین وعود ناجی۔ وعود ناجی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو افغانستان کی جانب سے غلط فہمیاں پالی گئی ہیں نا دماغ کے اندر، تو وہ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ پاکستان دوست اور ہمسایہ ملک ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کو پناہ نہ دو، ان کے ملک کے اندر دہشت گردی مسلسل ہو رہی ہے، وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے لیکن ہمیشہ کی طرح، لیکن تم کیا کر رہے ہو کہ تمہیں شاید کوئی باہر سے کسی نے غلط فہمی ڈال دی کہ تم تو بڑا کام کر سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، اگر وہ چاہے نا، پاکستان چاہے تو 10 دن کے اندر افغانستان پہ قبضہ کر لے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کیونکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ امریکی آئے اور ان کو پتہ نہیں، تو پاکستان کی یہ ساری ٹیریٹریز ہیں، پاکستان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا کیا بالکل اسی طرح کا وہ ماحول ہے جہاں پہ دہشت گردی سے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں ممالک آپس میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کچھ کرتے۔ اب انہوں نے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو بالکل بھی کسی قسم کی کوئی بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کارروائی کرتے، انہوں نے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب ناظرین دوسری جانب آپ کو ایک اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتائیں۔ سرحدوں پر فی الحال تو خاموشی ہے، یعنی کوئی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے ان کی جانب سے فوج کی لیکن فی الحال خاموشی ہے۔ ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہم اچھے بچے بن گئے، ہمیں پتہ چل گیا اور ہم کیا کریں گے کہ ہم طالبان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہم طالبان کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو پاکستان نے چوکیاں قبضے میں لی وہ ہمارے حوالے کی جائیں، لیکن پاکستان نے ان کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا کہ پاکستان ان چوکیوں کو اپنے قبضے میں ہی رکھے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین معید پیرزادہ بڑے جناب معروف اینکر ہیں اور ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب، انہوں نے ایک ولاگ کیا ہے ناظرین۔ اس ولاگ کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جرنیلوں نے تراش خراش کر اپنے لیے ایک نیا دشمن جو ہے وہ تیار کر لیا ہے بڑی محنت کے ساتھ۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی انہوں نے بار بار ان کے اوپر حملے کیے ہیں اور ان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ان کو جواب دیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی چونکہ وہ پتہ نہیں افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے، یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، لیکن اب وہ کھلا کے کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے معید پیرزادہ صاحب کہ پاکستان کے اندر اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، 82,000 افراد ابھی تک، یہ بلکہ 2019 کے 20 کے اعداد و شمار ہیں، ابھی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، 90,000 تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، 6 دن پہلے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ ہوا اور وہاں پر 16 جوانوں کو شہید کر دیا گیا، اور روزانہ کی بنیاد پہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ سارے جو معاملات چل رہے ہیں، اس کے پیچھے اب پراپوگنڈا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ بھارت کا پراپوگنڈا ہے کہ اب یہ پاکستان کو جواب دیں گے۔ اور معید پیرزادہ کہتے ہیں جی کہ وہ اس طرح سے تو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ایئر ڈیفنس نہیں ہے، ان کے پاس جہاز نہیں ہے، ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، لیکن وہ اپنے طریقے سے جواب دیں گے۔ وہ بلوچستان کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، یعنی بالکل جیسے گورو آریہ، میجر گورو آریہ کی جانب سے انڈیا سے پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، اسی طرح سے ان کی جانب سے یہ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کا فوج کے ساتھ بغض ہے وہ رہے، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، لیکن جس طرح سے آپ دشمن کی زبان بول رہے ہیں تو شرم آنی چاہیے۔ اور بے شمار ناظرین دیگر بھی یوٹیوبر ہیں جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے اس نے زیادتی کی ہے۔ تو جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، روزانہ معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، روزانہ معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پاکستان کی مسلح افواج کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ان کو پاکستان مسلسل افغان طالبان کی جو حکام ہیں ان سے آگاہ کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کا اندر کا مسئلہ ہے تو یہ تو آپ کو حل کرنا چاہیے۔ اور یہی کچھ انہوں نے عمران خان کے دور حکومت میں کیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، انہوں نے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بندے کے پتر بن جائے، ہم ان کو واپس لاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی صورتحال وہاں پہ پیدا ہوئی۔ تو میرے خیال میں اب وہ نرمی والا تو چکر ہونا ہی نہیں چاہیے نا، اس معاملے میں زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، ٹوک دیں ہر چیز کو، جو ہے وہ جو پاکستان کے خلاف ہے اس کو فارغ کرے۔ یہ جس طرح کے یہ سہولت کار جب باہر کے ممالک میں چلے جاتے ہیں اور ان کے منہ کے اندر جو ہے وہ آگ یہ اگلنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ویوز کے لیے، تو پاکستان کے بارے میں آپ بات نہ کریں۔ پاکستان الحمدللہ محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے، پاکستان کی مسلح افواج جو ہے دنیا کی طاقتور ترین فوج میں شامل ہے، پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی ملک ہے کہ آپ کوئی بھی ان کا جو تجزیہ نگار ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، تو یہ ہمارے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں وہ ڈرو خوف زدہ ہو جاؤ کہ وہ افغان طالبان کیا کریں گے۔ ڈوب کے مرنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ فوج کے بغض کے اندر اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ کو پاکستان کی سلامتی نظر نہیں آتی، آپ کو پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے وہ نظر نہیں آتا، آپ کو پاکستان کی سلامتی سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ جو فوج کر رہی ہے ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، تو آپ کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستانی قوم جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان سے عشق کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کی سلامتی کی آخری لکیر ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے، پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے۔ آپ جیسے جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لیں، جتنے بھی بکواس بازی یہ ان کے اشاروں کے اوپر دشمن کے اشاروں پہ کر لیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، راہی گزر جاتے ہیں اور بھونکنے والے بھونکتے رہتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔